بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ سورہ الکوثر کی تلاوت کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی سورہ ہے، اس کی شان نزول میں اکثر مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب نبی محترم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے تو ایک کافر ہے عاص بن وائل، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، نعوذ باللہ، آپ کی نسل ختم ہو گئی۔ نعوذ باللہ، وہ کہنے لگا کہ آپ کی جڑ کٹ گئی ہے، اب دنیا میں آپ کا کوئی نام لینے والا نہ رہے گا۔ چونکہ عرب کے اندر بھی اور عجم میں بھی یہی ٹرینڈ ہے کہ عام طور پر جو انسان کی نسل ہوتی ہے وہ اس کے بیٹے سے کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو اگر کسی کا کوئی بیٹا ہو تو کہتے ہیں جس کا کوئی نام لینے والا باقی ہے۔ تو چونکہ آپ کے بیٹے ایک ایک کر کے وفات پا گئے، تو جب حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو عاص بن وائل کہنے لگا کہ آپ ابتر ہو گئے۔ دکھ کا موقع ہے، غم کی گھڑی ہے، کسی کی اولاد اس دنیا سے چلی جائے تو اس کے چہرے کو اور اس کے باڈی لینگویج کو دیکھ کے اس کے غم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کوئی عام سے عام شخص بھی فوت ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں یار اس کو حوصلہ دو، اس کو گلے لگاتے ہیں اور گلے لگا کے اس کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا مال ہے، اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ تو بجائے اس کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ لوگ کنسول کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں شریک ہوتے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم آپ کی تکلیف کو بڑھانے میں مصروف ہو گئے اور کہنے لگے کہ نعوذ باللہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کی جڑ کٹ گئی۔ اسی غم کی کیفیت میں، اسی دکھ کی کیفیت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بھیج کے سورہ کوثر عطا کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کی جڑ کٹ گئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ جڑ کٹا ہوگا آپ کا دشمن، نسل ختم ہوگی آپ کے دشمن کی، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا ہے۔ قدرت کے کام دیکھیں۔ یہ عاص بن وائل جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تھی اور جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، مستند روایات کے اندر
مستند جو صحابہ کی سیرت کے اوپر لکھی ہوئی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب ہے الاستیعاب، یہ علامہ ابن عبد البر نے لکھی، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1153 کے اوپر، اور الاصابہ بڑی مشہور ہے صحابہ کرام کے بارے میں لکھی ہوئی کتاب، اس کی جلد نمبر 6 کے صفحہ نمبر 578 کے اوپر ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ عاص بن وائل کے 2 بیٹے تھے، بعض کتابوں کے اندر 4 کا بھی ذکر ملتا ہے، لیکن چونکہ یہ بڑی اتھینٹک کتابیں، تو اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا نام تھا عمر بن عاص اور دوسرے بیٹے کا نام تھا ہشام بن عاص۔ یہ دونوں بیٹے دین اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ عاص بن وائل نے کہا تھا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، آپ کی جڑ کٹ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دونوں سگے بیٹوں کو دین اسلام عطا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے بنا دیا۔ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح مصر ہیں، اور حضرت ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے پہلے ایمان انہوں نے قبول کیا تھا، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے باپ نے ان کو نظر بند کر دیا، ان کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ غزوہ بدر اور غزوہ احد گزرتا ہے، غزوہ خندق بھی گزر جاتا ہے، یہ اسیری کی زندگی، قید کی زندگی گزار رہے تھے۔ غزوہ خندق کے بعد ان کو اسیری سے رہائی نصیب ہوئی، اور تب سے لے کے جب تک ان کو موت نہیں آئی یہ ہر غزوے کے اندر شریک ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ آپ کی نسل ختم ہو گئی، اس کے دونوں بیٹوں کو ایمان کی دولت نصیب کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا کر دی۔ اور یہ جو لفظ کوثر ہے، اس کے بارے میں تفسیر مدارک اور تفسیر خازن میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اور خیر کثیر سے مراد جو ان تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خیر کثیر سے مراد یہ فضائل کی کثرت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فضائل عطا کیے گئے۔ آپ وہ واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، آپ وہ واحد نبی ہیں جن کے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا کہ آپ کو امتی جہاں پہ چاہے نماز پڑھ سکتا ہے۔ آپ وہ واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ابھی دشمن کے پاس پہنچنے میں 30 دن باقی ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رعب دشمن کے دل کے اندر ڈال دیتا ہے، اور آپ وہ واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے سر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین کا تاج سجا دیا ہے، اور آپ ہی وہ واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بروز قیامت سب سے پہلے جو اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سر پہ سجا دیا ہے۔ تو جو کوثر ہے اس کا مطلب ہے خیر کثیر، اور خیر کثیر کے اندر فضائل کی کثرت آ گئی، اور خیر کثیر سے مراد حسن ظاہر بھی ہے اور حسن باطن بھی ہے۔ اور حسن ظاہر کیسا؟ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، اور کوئی کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ایسا تھا کہ گویا سورج آپ کے مبارک چہرے سے طلوع ہو رہا ہے۔ حسن ظاہر بھی دیا اور حسن باطن بھی عطا کیا۔ کوثر سے مراد نسب عالی بھی ہے۔ کیسا نسب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن ہر نسب ختم ہو جائے گا سوائے میرے نسب کے۔ یہ جو ہم دنیا کے ہم نے شانیں بنائی ہوئی ہیں نا، یہ برادریوں کی وجہ سے، اپنے نسب کی وجہ سے، سب ختم ہو جائے گا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب قیامت والے دن بھی جگمگا رہا ہوگا۔ خیر کثیر سے مراد شفاعت بھی ہے، اور شفاعت کیسی کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے سارے اہل محشر اولین اور آخرین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب امتیں اکٹھی ہوں گی اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گی اور جا کے عرض کریں گی، اے ابو البشر، آپ کو اللہ نے اپنے دستے قدرت سے بنایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا تعظیم کے طور پر، عبادت کے لیے نہیں۔ آپ کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کر دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ وہ جو میں نے لغزش کی تھی، اس لغزش کی وجہ سے میں خود بڑا اللہ کی بارگاہ میں نادم ہوں۔ اچھا، گناہ نہیں تھا، غلطی نہیں تھی، وہ اجتہادی طور پر آپ سے لغزش ہوئی تھی، انبیاء سے تو گناہ نہیں ہو سکتا، تو وہ فرمائیں گے میں تو اللہ تعالیٰ سے بڑا ڈر رہا ہوں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ کے سارے لوگ کہیں گے آپ آدم ثانی ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلتیں عطا کی، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آج جتنا ہے ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھا، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچیں گے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جائیں گے کہ آپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیجئے۔ حضرت ابراہیم بھی وہی جواب دیں گے جو سابقہ انبیاء نے جواب دیے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ یہ ساری امتیں اکٹھی ہو کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گی اور عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گی، ان کے فضائل بیان کریں گی اور ان سے آ کے کہیں گی کہ آپ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کر دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کو جتنا غضبناک آج دیکھا ہے آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ ہاں، ایک ہستی ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی مقبول ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساری امتیں اکٹھی ہو کے آ دیں گے۔ آدم علیہ السلام کا مرتبہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ کوئی کم تو نہیں ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام مرتبہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام و مرتبہ چھوٹا نہیں ہے، لیکن سب کیا کہہ رہے ہیں، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ جب سب اکٹھے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، آپ یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آپ فرمائیں گے انا لہا، آ جاؤ میں اسی لیے ہوں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، ایسی حمد کہ جو حمد اللہ آپ کے دل کے اندر ڈالے گا، آپ اللہ کی حمد، آپ اس کی تعریف بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنا سر تو اٹھائیے، ارفع راسک، صحیح بخاری کی حدیث، ارفع راسک، اپنا سر تو اٹھائے، آپ مانگیں میں آپ کو عطا کروں گا، اے محبوب آپ شفاعت کیجئے میں آپ کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ یہ شفاعت کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ سجائے گا۔ تو خیر کثیر سے مراد شفاعت ہے، خیر کثیر سے مراد حوض کوثر ہے۔ اس کی بات ابھی آتی ہے، اس کی میں ڈیٹیل بیان کرتا ہوں، حوض کوثر کیا ہے۔ خیر کثیر سے مراد مقام محمود ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ اولین اور آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ترانے پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کریں گے، یہ وہ مقام ہے، اس کو مقام محمود کہا گیا۔ اور کوثر سے مراد، خیر کثیر سے مراد امت کی کثرت بھی ہے۔ آپ کی عمر مبارک ظاہری طور پہ تو 63 سال ہے، ظاہری طور پہ تو بڑی تھوڑی سی عمر ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو اتنی کثرت عطا کی کہ سب انبیاء کی امتیں مل کے بھی آپ کی امت کے برابر نہیں ہیں۔ جامع الترمذی کے اندر اس نمبر 2546 اس کا درجہ حسن ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 4289 ہے، اس کا درجہ صحیح ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز قیامت آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ سمیت سب انبیاء کی جو امتیں ہیں نا، ان کی 120 صفیں ہوں گی۔ کتنی صفیں دی؟ 120 ان 120 صفوں میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال آپ کی عمر کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، 950 سال تک تبلیغ کی ہے۔ کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ 60-70۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ 60-70 تک بندے مسلمان ہوئے، 90 بھی لگا لیں تو کون سا زیادہ ہے؟ تبلیغ کتنی ہے؟ 950 سال۔ اور کتنے بندے 4-5 بندے تو گھر کے تھے، باقی دوسرے لوگ تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر کتنی ہے؟ 63 سال۔ اور امت کی کثرت کا اندازہ لگائیں، امت کتنی ہے؟ ساری امتیں صفحے 120، ان میں سے 80 صفحے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ تو کوثر سے مراد امت کی کثرت، کوثر سے مراد دشمنوں کے اوپر غلبہ، کوثر سے مراد فتوحات کی کثرت ہے، اور ایسی فتوحات کی کثرت کہ جو اس وقت کی سپر پاور تھی، کیسر و کسرا، ایران، روم، یہ اس وقت کی سپر پاور تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے وہ سارے علاقے فتح کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے شعر کے انداز میں یوں بیان کیا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پہ انا لہا ہوگا کہ میری امتیوں میں اسی لیے یہ ہے کوثر۔ اور عرب کے اندر جو کوثر کا لفظ ہے یہ ہر چیز کی کثرت کے لیے بولا جاتا ہے، ہر چیز کی کثرت، وہ چاہے کثرت تعداد کے لحاظ سے ہو، وہ چاہے کثرت مقام و مرتبہ کے لحاظ سے ہو، وہ کثرت چاہے فضائل کے لحاظ سے ہو، ہر چیز کی کثرت وہ بھی مبالغہ کی حد تک ہو، اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا میرے محبوب، یہ آس بن وائل یہ کہتا ہے کہ آپ ابتر ہو گئے، آپ کی نعوذ باللہ جڑ کٹ گئی، اے میرے نبی میں آپ کی اولاد کے اندر ایسی کثرت کروں گا کہ دنیا میں کوئی چپا ایسا نہ ہوگا جہاں پہ سید زادے نہ ہوں۔ اولاد کی کثرت عطا کر دی، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کی اولاد چلی، حسنین کریمین سے آپ کی اولاد چلی، اتنی کثرت عطا کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ کوثر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر بھی ہے۔ وہ ذکر خیر کیسا ہے؟ کثرت کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ۔ روئے زمین پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ایک بھی سیکنڈ میں ختم نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا۔ وہ بلند اس انداز سے کیا کہ جب اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اذان کے اندر۔ آپ ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں، جب ہمارے گکھڑ میں اذان ہو رہی ہے نا، اس کے کچھ ہی منٹس کے بعد یا کچھ ہی سیکنڈز کے بعد وہ گجرات میں اذان ہو رہی ہے، اس سے کچھ ہی سیکنڈز کے بعد لالا موسیٰ میں نماز کا وقت شروع ہو گیا، کچھ منٹس کے بعد کھاریاں میں نماز کا وقت شروع ہو گیا، کچھ منٹس کے بعد جیلم میں وقت شروع ہو گیا، کچھ منٹس کے بعد آگے چلتے جائیں دینے میں وقت شروع ہو گیا، گجر خان میں وقت شروع ہو گیا۔
پوری روئے زمین کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی گونجتی رہتی ہے، 24 گھنٹوں میں یہی ترانے فضا میں بلند ہوتے رہتے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اتنی ذکر کی کثرت اللہ نے عطا کر دی۔ انا اعطیناک الکوثر،